الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. درود السلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. 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 وہ نور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. سلطان آیا. ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ سروں کو جھکاؤ. حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں.
بولو بولو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہوا چار سورے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا 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 سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 ایک باری ذرا پھر آواز آوے، انوکھا نرالا وہ ذی شان آیا، وہ سارے رسولوں سلطان آیا، سلطان آیا، ارے بادشاہ ارے کج کھلاؤ، سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم، وارثان محراب و منبر، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، جملہ سادات والا مرتبت، بالخصوص فخر و سادات عزت گرامی المرتبت، قبلہ استاد العلماء والافاضل، محقق العصر پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ ذلکم السامی، فاضل جلیل، عالم نبیل، فخر السادات، رونق خانوادہ سادات گیلانیہ، حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ، حضرت گرامی المرتبت مفتی اہل سنت مولانا مفتی تنویر احمد صدیقی صاحب، حضرت گرامی المرتبت مجاہد اہل سنت سالار قافلہ محبت فخر السادات جناب حضرت گرامی المرتبت پیر سید واجد حسین شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتکم القدسیہ، لائق صد تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء کرام، مجاہد اہل سنت مولانا نصیر احمد ضیائی صاحب، حضرت محترم جناب مولانا محمد کامران قریشی صاحب، حضرت گرامی المرتبت پروفیسر محمد قیصر قریشی صاحب، دیگر جملہ علماء کرام جناب محترم مولانا محمد منہاج الاسلام صاحب، محمد منہاج نقشبندی صاحب، جملہ زامائے ملت، جمیع علماء اہل سنت، رونق اسٹیج، جمیع غلامان نبی و آل و اصحاب نبی، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
میلاد پاک کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے عرف میں محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی طرح میرے سونے نبی کا ذکر سنا اور سنایا جائے، بلکہ اگر جرنل لفظ بولا جائے کہ جس میں لفظ بولتے ہیں جشن میلاد النبی، کبھی کہا جاتا ہے محفل میلاد النبی، تو ہم اس کی تعریف ان لفظوں میں کیا کرتے ہیں کہ محفل میلاد یا جشن میلاد ہر ایسی محفل کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور سید عالم کی عظمت کا پرچار ہو، حضور کی عظمت کا اظہار ہو، اور نبی پاک کے ذکر کا پرچار ہو، حضور کے عظمت کا اظہار ہو اور سرکار کے ذکر کا پرچار ہو۔ یعنی یہ جو ہماری جھنڈیاں، جھنڈے، یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس کا تعلق عظمت مصطفیٰ کے اظہار سے ہے، اور باقی یہ جو محفل میں نعت خوانی ہوتی ہے، حضور کے لب و رخسار کے تذکرے ہوتے ہیں، نبی کے قول و کردار کی بات ہوتی ہے، حضور کے عینین و شفتین کی بات ہوتی ہے، نبی کے یدین و رجلین کی بات ہوتی ہے، نبی کی آل کی بات ہوتی ہے، حضور کے اصحاب کی بات ہوتی ہے، میرے نبی کے تکلم تبسم کی بات ہوتی ہے، حضور کی خلقت، میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کی بعثت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو سارا ذکر ہے نا میرے نبی کا، تو کسی بھی حوالے سے جب حضور کا ذکر سنا اور سنایا جاتا ہے، ہم اہل سنت و جماعت اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں میں نے انتخاب موضوع یہ کیا ہے کہ عموماً محافل میلاد میں زیادہ تر کہیں خلقت نور محمدی کی بات ہوتی ہے، کہیں ولادت سرکار کی بات ہوتی ہے، ان بہاروں کا بیان ہوتا ہے، ان گھڑیوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان گھڑیوں کے تذکار ہوتے ہیں کہ جن خوبصورت اور حسین اور نورانی گھڑیوں میں زہرا کے بابا دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ لیکن میرے نبی کی حیات طیبہ کے جو تیسرا مرحلہ ہے، بعثت محمدی، اس حضور کی بعثت کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہماری محافل میں ہوتی ہے، لہذا میں نے آج یہ سوچا کہ آج میں حضور کی بعثت کی بات کروں گا۔ کس کی بات کروں گا؟ بعثت کی۔ ویسے یہ جو باعین تھا، بعث، یہ جو مادہ ہے قرآن مجید میں اس مادے کے ساتھ متعلقہ تقریباً 60 سے زیادہ مختلف سیغوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو بعثت ہے اس کے کئی معانی سامنے آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ پربردہ آغوش ولایت، فخر و سعادت، رونق و زیبائش و زینت آستان عالیہ بنگالی شریف، وارث فیضان بابا جی بنگالی، حضرت قبلہ فخر و سعادت سید جابر علی شاہ صاحب حمدانی، ادام اللہ فیوزکم السامی، آپ ہماری بزم کی رونق بنے ہیں، اور پوری رونقوں کے ساتھ، پوری نورانیت کے ساتھ، پوری بہار کے ساتھ محفل کی بہار کو رنگ لگا دیا ہے۔ حضرات گرامی، میں جو چیز عرض کر رہا تھا، میں اپنے عنوان کی طرف پھر جاتا ہوں۔ یہ حضور کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہم ان کی جد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے کہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور اس گھرانے کا ڈبل تعلق ہے۔ کیوں؟ ان کی زبانوں پہ کلمہ ہے حضور
حضور کا اور جسم میں خون ہے میرے مصطفیٰ کا. اور اس میں کوئی بھی صاحب ایمان اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، وہ سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، جس کے اندر ایمان کی غیرت موجود ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے نہ ہم ان جیسے ہیں نہ وہ ہم جیسے ہیں. بے شک، واہ 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 واہ، حق، بے شک حق. میں عرض کر رہا تھا بعثت محمدی، تو قرآن میں 60 ٹائم 60 سے زیادہ مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوئے مختلف معنی میں. کہیں اس کا معنی ہے پیدا کرنا، کہیں اس کا معنی ہے روانہ کرنا، کہیں اس کا معنی ہے بھیجنا، ماشاءاللہ جا کے رکھے، کہیں اس کا معنی ہے اظہار کرنا، اور کہیں بعثت کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو شخص معجزے اور وحی کی تائید کے ساتھ کہ میں اللہ کا نبی یا اس کا رسول ہوں، اور معجزے اور وحی کی تائید اسے میسر ہو، یہ اعلان کرنا، اس نبوت کے اقرار اعلان کو بعثت کہتے ہیں. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ نبوت کے ملنے کو بعثت کہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بعثت محمدی کی بات کریں تو اب ملنے والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میرا نبی دنیا میں آیا تو نبی بن کے آیا. اس پر پھر سوال تو اٹھتا ہے، او جی نبی بن کے آئے تو کیسے؟ میں دلیل کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ، ان کی تو بات بڑی ہے. ان کے مقتدیوں میں سے ایک مقتدی ہے، نام ہے جناب عیسیٰ بن مریم. جب ان کی تخلیق ہوتی ہے، جب ان کی تخلیق ہوتی ہے، آپ کی دنیا میں آمد ہوتی ہے، تو اس علاقے کے لوگ آپ کی والدہ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں او مریم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے، بغیر باپ کے یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ کی طرف سے حضرت مریم کو یہ حکم ملا ہوا ہے، مریم تو نے چپ رہنا ہے، تو نے خاموش رہنا ہے. اگر بغیر والد کے محض اپنے خاص کرم کی بدولت، اپنی خاص قدرت کی بدولت اگر ہم تیرے وطن میں عیسیٰ کو موجود کر کے انہیں دنیا میں بھیج سکتے ہیں تو تجھے اس الزام سے بری بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ سیدہ خاموش ہیں، خاموش ہیں. ادھر سے تان و تشنیع کے تیر چلنے لگے. مریم یہ کس کا بیٹا ہے؟ کدھر سے لے کے آئی ہے؟ اب بولنا چونکہ منع ہے. حضرت عیسیٰ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. سارے کہنے لگے او مریم یہ جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا بچہ ہے اسے کیا پتا اس کا باپ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسا جواب ہے؟ حضرت عیسیٰ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
جناب عیسیٰ پنگھوڑے سے بولے، فرمایا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس رب نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر جناب عیسیٰ آئے برکت والے بن کے آئے، نبی بن کے آئے، عالم کتاب بن کے آئے، اگر وہ پہلے دن نبی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مبارک بھی ہوں، باکمال بھی ہوں، اللہ کے بندے بھی ہوں، اور اقرار ابدیت بھی ہو، اقرار نبوت بھی ہو، اقرار علم بھی ہو، اور اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو امام المرسلین کی کیا شان ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، حبیب خدا ایک بولو استغفراللہ۔ حیرت کی بات ہے یار، حیرت کی بات ہے، وہ جو بچپن میں مکے کے رستوں سے گزرتا ہے اور پتھر اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو۔ ترمذی اور دیگر صحاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انی لا اعرف حجرا کان یسلم علی بمکہ قبل ان ابعث۔ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو مکے کے اندر پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے، میں آج بھی اس بڑے پتھر کو جانتا ہوں، میں آج بھی اس بڑے پتھر کو جانتا ہوں۔ کان یصلی، توجہ جملہ توجہ سے، کان یسلم علیہ۔ یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں عربک سے کچھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے تو یہ کانا جب مضارع پر داخل ہو تو اسے ماضی استمراری میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور ماضی استمراری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماضی میں کسی کام کے بار بار ہونے کو بیان کیا جائے، یہ ماضی استمراری ہے۔ تو اب معنی بنے گا کانا یسلم علیہ، یہ اتفاقاً پتھر نے مجھ پہ سلام نہیں پڑھا، وہ پڑھتا ہی رہتا تھا، پڑھتا ہی رہتا تھا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پتھر میرے نبی پر سلام پڑھتا تھا کن لفظوں سے پڑھتا تھا؟ ترمذی، نسائی، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ راوی یہ حدیث ہے مولا علی، جیڑا علی پاک کا نام سن کے پھر لینے آئے کرے سبحان اللہ کرے، مزہ نہیں آیا، اچھا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام میں اور اوروں میں فرق ہی تو یہی ہے، نام سے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی علی علی کرتے ہیں، پتر اونج علی علی کرنا اور رگ رگ میں جو علی علی نکلے۔ سبحان اللہ کیا فخر کرو، اپنے مقدر اور نصیب پہ فخر کرو۔ کسی کے مقدر اور نصیب میں کسی سیاسی وڈیرے یا سیاسی لیڈر کا ذکر ہے، وہ چلتے پھرتے اپنے وڈیرے اور لیڈر کے نعرے لگاتا ہے، اور سنیو مبارک ہو تمہیں، تمہاری زبانوں پر رب نے علی 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 جاری کیا۔ ہمارا یہ نصیب ہے، ہمارا یہ مقدر ہے کہ ہمارے مقدر اور ہمارے نصیب میں نبی و آل نبی کا ذکر آ گیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، تو میں نے حوالہ کیا دیا؟ مولا
پھر بولو مولا مولا علی. توجہ ہے بھئی مولا علی اور ہم ہیں اہل سنت. مہربانی کرو کھوتے دے شہر دی کھل چڑی ہوئے کھوتے نو کھوتا ہی رہن دو, اسے شہر مت سمجھو. اور اگر کسی ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر کوئی مرسڈیز لکھ دے وہ ٹریکٹر ٹرالی مرسڈیز نہیں میں بن جاتی. اگر کوئی کسی عام گاڑی کے اوپر F-16 لکھ دے تو وہ F-16 طیارہ نہیں بن جاتا. اسی طرح اگر کوئی کسی یزیدی کے اوپر سنیت کا لبادہ اڑا دے وہ یزیدی سنی نہیں ہوتا. سنی کون ہوتا ہے؟ جو جان سے زیادہ پیار آمنہ کے لال سے کرے اور حضور کی نسبت کی بدولت اپنے جان کی طرح نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. ہم اہل سنت و جماعت اگر کسی کی بھی عزت کرتے ہیں کسی سے پیار کرتے ہیں ہماری مرکزی سوچ کا قبلہ آمنہ کا لال ہوتا ہے. ہم جناب مولا علی سے پیار کیوں کرتے ہیں کہ علی میرے نبی کا ویر ہے. ٹلیاں بولے. ہم حسنین کریمین سے پیار کیوں کرتے ہیں کہ یہ میرے حضور کے شہزادے ہیں. سیدہ زہرا سے پیار کیوں کرتے ہیں یہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جس طرح ہم آل نبی سے پیار حضور کی وجہ سے کرتے ہیں ہم اسی طرح اصحاب نبی سے بھی پیار حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم ابو بکر صدیق کو سلام کرتے ہیں. ہم ابو بکر صدیق پہ کروڑوں سلام بھیجتے ہیں. ہم حضرت عمر کو کروڑوں سلوٹ مارتے ہیں. ہم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے حضور نے کچھ ایسا رشتہ نبھایا کل بھی ادھر تھے آج بھی ادھر ہے. عظمت و شان صحابہ, عظمت و شان صحابہ, عظمت و شان صحابہ. یہ تو زیادتی ہے نا, بندہ ایک نسبت کو لے کے نعرے لگائے اور دوسری نسبت کی طرف منہ پھیر لے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو پتہ ہے کس سوچ کے لوگ ہیں. میرے نبی نے ایک دراز گوش کو سواری کے لیے چنا. میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ سنا چکا. میرے نبی نے ایک جانور کو یعنی ایک گدھے کو اپنی سواری کے لیے منتخب کیا. اچھا یہ جانور بھی بڑے عجیب ہیں بھائی. نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ویسے تو یہ پورا چیپٹر ہے ترمذی کے اندر بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ کن کن جانوروں نے میرے نبی کی خدمت میں آ کر اپنی گفتگو کی. کہیں تو بھیڑیا بولا, بھائی مہربانی کریں, کہیں بھیڑیا بولا, کہیں دب یعنی وہ گو جو ہوتی ہے جیسے اپنی اساڑی سے زبان چاہتے ہیں کشکرو ہیں جی گرو, وہ بولی. کہیں پر کوا بولا, سوری کہیں پر چڑیا بولی, نیل کانٹ جسے کہتے ہیں چڑیا. کہیں پر اونٹ بولا اور اونٹوں کے تو کئی واقعات ہیں. کہیں بکریاں بولی, جاگ کے رہے نا یار, جاگ کے رہے نا. کہیں پر بکریاں بولی, کہیں ہرنی بولی, کہیں گھوڑا بولا, مہربانی مہربانی, کہیں گھوڑا بولا اور کہیں میرے نبی کی سواری کا جانور نام ہے یافور. یہ میرے نبی کی خدمت اطہر و اقدس میں یہ آیا, بڑ 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 کیا. صحابہ قریب ہے, حضور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو انہوں پھر بھی سمجھ کوئی نہیں آئی. حضور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جو پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہا تھا, پتہ لگ گیا انہوں نے نہیں پتا کیا کہہ رہا, پر ان کو اتنا تو ان کا یقین ہے کہ سانو پتہ نہ نہیں ہوئے پر انہوں پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا. بھائی صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی ہماری بولیاں بھی جانتے ہیں, نبی جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں, چرند پرند درند سب کی بولیاں جانتے ہیں. تے پھر اسی کیوں نہ کہواں کہ بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی, بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی,
منگدا جو آپ کو لو بھر دینے آقا جولی در در دیو نہیں منگدا سونے جو گدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے بولو 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 سونا مدینے والا دکھیاں آسرائے سونے دنا میں سونا سونا سونے دنا ہر مرض دی دوا اے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے بولو بولو سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونے دینا دا رکھیا اللہ نے خود خیالے سونے دینا دا رکھیا اللہ نے خود خیالے اے اذان وچ وی نالے اے نمازاں وچ وی نالے بولو اے اذان وچ وی نالے اے نماز وچ وی نالے رب ایس تو جدا نہیں رب تو نئے جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے جانور ہے جانور میرے نبی پاک کی خدمت اطہر و اقدس میں حاضر ہے بڑ بڑ کرتا ہے گدائے دراز گوش ہے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا کہہ رہا ہے میرا نبی فرماتے ہیں میرے یارو یہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ نبیوں میں آخری میں اپنی نسل میں آخری اس تڑپ امید پر کہ آپ مجھے سواری کے لیے چنیں گے میں نے دو کام کیے گے نمبر ایک میرا مالک یہودی ہے میں نے اپنی پشت پہ کبھی اسے بیٹھنے نہیں دیا دوسرا کام یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے کسی مادہ سے جفتی نہیں کی لہذا میں اپنی نسل کا آخری آپ نبیوں میں آخری حضور مجھے قبول فرما لیجئے میرے نبی نے اس جانور کو قبول کیا سواری کے لیے چن لیا ہم سنی کون ہے ہم سنی تو اس جانور کا نام بھی ادب سے لیتے گے کیوں کہ وہ میرے نبی کا وفادار ہے میرے نبی کا وفادار ہے ہمارا معیار محبت بڑا واضح ہے پتھر بھی حضور سے منسوب ہو گیا ہم اسے بھی چوم لیتے ہیں جانور حضور سے منسوب ہو گیا ہم اس کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں اب خود ہی فیصلہ کرو جس مسلک وچ وٹیاں تے جانوراں دا اتنا ادب ہوئے اتھے حضور دیاں یاراں دا کتنا ادب ہوئے اور اب بات مکمل ہونے لگی ہے اگر جس مسلک میں در والوں سے اتنا پیار ہے اس مسلک میں گھر والوں سے کتنا پیار سبحان اللہ کی آواز آئے جس مسلک میں حضور کے یاروں سے اتنا پیار ہے کوئی روم سے آ رہا ہے کوئی حبشے سے آ رہا ہے کوئی فارس ایران سے آ رہا ہے کوئی افریقہ سے آ رہا ہے کوئی یمن سے کوئی مراکش سے آ رہا ہے کوئی میرے نبی کا خاندانی رشتہ نہیں ہے پر نبی نے قبول کر لیا ہے ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اب خود ہی بندے بن جاؤ
اب خود ہی بندے بن جاؤ، خود سمجھ لو اوے اگر ہم روم اور ایران سے آنے والوں کا ادب اس وجہ سے کرتے ہیں حضور نے انہاں نوں قبول کیتا ہے تے اسی انہاں نال کنا پیار کرتے ہواں گے جنہاں نوں نبی اپنا لوہاب گھٹی پلا رہا ہے، جنہیں میرا نبی کندھوں پہ اٹھا رہا ہے، جنہیں میرا نبی سینے پہ سلا رہا ہے، جنہیں میرا نبی بستر پہ سلا رہا ہے، جنہیں میرا نبی یہ کہہ کر عزتوں سے نواز رہا ہے حسین منی وانا من حسین یالی انت اخی فی الدنیا والآخرہ فاطمہ تو مدعت منی۔ تو پھر اسی کیوں نہ کہیے، پھر اسی کیوں نہ کہیے کہ پھڑ لے پلہ پیارے نبی دا، پھڑ لے پلہ مولا علی دا، پھڑ لے پلہ غوث جلی دا، پھڑ لے پلہ مہر علی دا، پھڑ لے پلہ ہر ایک ولی دا، او پھڑ لے پلہ مولا علی دا، تینوں روینا تھو کملی والے جیا نہیں ہو، کملی والے جیا نہیں ہو، بولو بولو کملی والے جیا نہیں ہو۔ دوستان گرامی میں بات دور نکل گئی، بات دور نکل گئی مولا علی اے پتر جی میلاد بھی ہوئے اساں جے ذکر آلے نبی دا کرنا ہوئے تے ایک روایت سامنے رکھ بھی کہ بھی علی 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 آئے آئے علی علی ہم کر سکتے ہیں اور اس میں پریشان نہ ہوا کریں۔ علی کا ذکر بھی نبی کا ذکر ہے، صدیق اکبر کا ذکر بھی نبی کا ذکر ہے، ہر ولی کا ذکر بھی نبی کا ذکر ہے، کیونکہ ان ساروں کے ساتھ ہم محبت فقط حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت یار ایک جملے پہ اتنا وقت لگ گیا، ویسے تو اگر میں سیدھا سے جملہ بول دیتا تو بات آگے بڑھ جاتی۔ آج الطاف جیلانی صاحب دور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تھوڑا ماحول جو ہے نا وہ ذرا اس قدر جسے کہتے ہیں نا وہ نور افزا، وہ تھوڑا اسی لیے میں سوچ رہا ہوں یار کمی کے دیے پتہ لگیا وہ پیچھے بیٹھا ہے جنا ملنگ مولا علی دے پیچھے بیٹھا ہے، لیکن بہرحال توجہ میری طرف رہے آپ کی۔ میں نے چیز عرض کی تھی کہ میرا نبی آیا تو دھیان ادھر رہنے یار، میرا نبی آیا تو نبی بن کے آیا۔ اچھا بچپن میں میرا نبی نبی ہے، دھیان ہے سب کا، کم از کم بریلوی سارے بندے نے کہ حضور تشریف لائے تو نبی تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو نبی تھے، بے شک بے شک، واہ 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 واہ، عبد المطلب کے گھر میں رہے تو نبی تھے نبی تھے۔ یہ جو حلیمہ میرے حضور کو اٹھا کے لے کے گئی، حلیمہ نے محمد بن عبداللہ نو نہیں چکیا سی، محمد الرسول اللہ نو چکیا سی۔ آئے آئے واہ 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 واہ، بھئی دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول جس بھی درخت اور جس بھی شجر و حجر کے قریب سے گزرتے تو وہ پڑھتا تھا السلام، ایک روایت میں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دوسری روایت میں صرف اتنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا میرا نبی کب گزرتے جی؟ بچپن میں، بچپن میں تو پھٹے کی کہندے سن اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو۔ چلو جی بعض لوگ تو مسلک کی وجہ سے کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، انہیں بٹیاں دا کیڑا مسلک سی بھائی؟ کبھی تو یہ تنقید کرتے ہو، کہتے ہو اے نا بچاریاں سادیاں لوگوں دی زبان تے اے جملے قریشی صاحب نے چڑھا دیتے، کبھی کہتے ہو یہ مہر علی نے چڑھائے، کبھی کہتے ہو احمد رضا بریلوی نے چڑھائے، کبھی کہتے ہو یہ فلاں
پیر نے ان کو سکھایا. وہ دسو بٹیانو کے سکھایا. بتاؤ پتھروں کو کس نے بتایا؟ یہ جو جا رہا ہے سونی صورت والا، یہ جو چل رہا ہے یہ رب کا رسول ہے. اب بتاؤ درخت کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول درود ہو. پتھر کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول آپ پر درود ہو. تو جی نبی 40 سال بعد نبی بنے ہیں تو انہیں بٹیا نو کس پڑھایا ہے؟ بھائی کس نے پڑھایا؟ بولو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. تو پھر مان لو نا اللہ نے اپنے یار نو نبی بنا کے بھیجے ایسے. ہائے ہائے. بس 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 بس. اب میں تھوڑی آپ کی نبض پہ انگلی رکھنے لگا ہوں، ہاتھ رکھنے لگا ہوں اور چیک کروں گا، اور کئیوں کو الٹی نہ آ جائے تو پھر ذرا اپنا معدہ برداشت کر کے رکھنا ہے. اب فقیر جملہ کہنے لگا ہے تو بتائیے حلیمہ سعدیہ جب حضور کو اٹھا کے جا رہی تھی تو کس کو اٹھا کے گئی؟ نبی کو. بھائی بولو یار کس کو؟ نبی کو. آمنہ طیبہ کے گھر میں حضور آئے تو کون آیا؟ نبی آیا. ارے لوگو عبد المطلب کے گھر میں اللہ کے رسول رہے، انہوں نے ان کی پرورش کی تو کس کی؟ اور میں صدقے جاواں حلیمہ دے گھر وچ محمد نبی سن، آمنہ دے گھر وچ نبی سن. تے آمنہ نے نبی نو جنم دیتا، حلیمہ نے نبی نو پالیا، نبی نو دودھ پلایا. تے پتر دس پھر ابو طالب نے کس نو پالیا ہے؟ اکیلا کفر پہ غالب. میرے خیال میں آپ کو جو ہے نا وہ مزہ نہیں آیا. ہاں، اور اگر یہ نعرہ لگا دیا جائے اکیلا کفر پہ غالب تو یہ اس کی تعویل یہ ہوگی کہ جس ویلے سب ایک طرف تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو لہب، یہ سب کہہ رہے تھے محمد کو مٹا دیں گے، اور ایک کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے محمد کا بال بھی کوئی نہیں. تجھ کو بتاؤں میں، تجھ کو بتاؤں میں، عرفان نے اب طالب کونین میں پھیلا ہے، کونین میں پھیلا ہے. فیضان نے اب طالب کونین میں پھیلا ہے. بولو بولو کونین میں پھیلا ہے. فیضان ابو طالب 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی، 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی. چہرہ محمد ہے، چہرہ محمد ہے. قرآن نے اب طالب چہرہ محمد ہے، چہرہ محمد ہے. قرآن ابو طالب. بس 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 دلیل سے بات کرو، جھگڑا نہیں، گالی نہیں، گولی نہیں، تبرہ بازی نہیں، دلیل سے بات کرو، دلیل سے. میں فی الحال اپنے بریلویوں کو مخاطب کر رہا ہوں، اپنے سنیوں کو مخاطب کر رہا ہوں. اگر محمد ابو طالب، توجہ، حلیمہ کے گھر میں ہے تو کیا ہے؟ نبی. آمنہ کے گھر میں تو کیا ہے؟ تو ابو طالب کے گھر میں گئے تو نبوت ختم ہو گئی تھی. یار کچھ تو خیال کر لو، یار کچھ تو خیال کر لو.
میں چونکہ بعثت محمدی کی بات کی ہے، اگر صحیح معنوں میں بعثت محمدی کو بیان کرو، قدم قدم پہ ابو طالب ہی ابو طالب نظر آئے گا۔ اچھا میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت کافی ہے، بیت گیا ہے، اور میں نے تو ابھی بنیادی جملہ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ بعثت محمدی، میرے نبی کی بعثت ہوئی، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ جب حضور کی بعثت مبارکہ ہوئی تو عمر مبارک 40 ایئرز 40 برس تھی۔ پھر آگے اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ جو بعثت ہے، یہ جو نبوت کا اعلان ہے، یہ کب ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں یہ رمضان میں ہوا، بعضوں کے لکھا ہے کہ یہ رجب میں ہوا۔ اب اقوال تو ہیں، رجب کا قول بھی ہے، رمضان کا قول بھی ہے، اور ربیع الاول کا قول بھی ہے۔ امام بیہقی ان دونوں اقوال میں تطبیق دیتے ہیں، ان کے نزدیک رجب کا قول درست نہیں، لیکن یہ جو دونوں اقوال ہیں، کون سے؟ ربیع الاول اور رمضان، ان دو اقوال میں وہ تطبیق دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے سے اللہ کے نبی کو رویائے صالحہ آنے شروع ہو گئے تھے، اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں، چاہے وہ 21 ہے، چاہے وہ 23 ہے، چاہے وہ 25 ہے، چاہے وہ 27 ہے، چاہے وہ 29 ہے، اللہ کی طرف سے جبریل امی پیغام لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن جب ہم بخاری مسلم کو کھولتے ہیں بڑا عجب رنگ نظر آتا ہے، جبریل آ کر کہتے اقرا، میرے نبی کہتے ما انا بقاری، پھر جبریل کہتا ہے اقرا پڑھیے، میرے حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری۔ یا کئیوں نے لکھا، کئیوں نے کہا، اب جو ہے کئیوں نے کہا کہ جناب یہ جبریل حضور کو پڑھا رہا تھا، استاد تھا، اور جبل آدمی گل کرتے سوچ کے کر۔ اگر جبریل حضور کا استاد ہوتا، حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا، یا حضور اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے؟ اگر جبریل میرے نبی کا استاد ہوتا تو وہ آ کر میرے نبی کا جھولا جھولاتا۔ اور پھر میں یہاں یہ بھی جملہ کہہ دوں، میں آگے بڑھ کے عرض کروں گا، ارے تو حضور کی بات کرتا ہے، جبریل تو سیدہ زہرا پاک کے بچوں کے آ کر جھولے جھولاتا رہا ہے۔ جبریل کی بڑی شان ہے، لیکن جبریل استاد محمد نہیں، میرے نبی نبیوں کے بھی استاد ہیں، میرے آقا۔ اور میں یہ مجدد پاک کی یہ بات ضرور کوٹ کروں گا، آپ فرماتے ہیں ارواح انبیاء کی تربیت روح نبی نے کی۔ یہاں کئی مولوی میلاد کے نام پر ڈنڈی مار کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جو نبیوں کی روح کی تربیت کرتا رہا۔ مجدد پاک لکھتے ہیں کہ روح محمدی ارواح انبیاء کی تربیت کر رہی تھی۔ اور ظالم اگلا جملہ بھی پڑھ دے، تجھے موت پڑتی ہے۔ انہوں نے وہاں متصل لکھا ہے کہ روح محمدی ارواح انبیاء کی تربیت کر رہی تھی، اور روح علی ارواح اولیاء کی تربیت کر رہی تھی۔ در ہے 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 در نعرہ حیدری۔ اس لیے میرا نبی امام الانبیاء ہے اور مولا علی شہنشاہ اولیاء ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، شہنشاہ ولایت علی مولا، بھائی 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 بھائی، شہنشاہ ولایت علی مولا۔ اصل میں قریشی صاحب دیکھتے ہیں جہاں سید بیٹھے ہوئے ہوں وہاں علی علی کرتے ہیں، ادھر قریشی صاحب جیلوں میں بھی علی علی کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی کے باپ سے بھی ہم نہیں ڈرتے، ہم تو بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ تو ابھی فتوے لگائے ہیں رافضی ہو گیا، اور میں کافر کہو، ہندو کہو، یہودی کہو، جو مرضی ہے کہو، ہم نے علی علی نہیں چل رہا ہے، ہم نے علی علی، پھر بولو ہم نے علی علی نہیں چھوڑنا۔ میں نے ایک دن ایک پوڈری سے پوچھا، یا روز قسمیں اٹھاتا ہے پھر دوسرے ٹائم پھر پی لیتا ہے، آخر کچھ تو خیال کر۔ کہنے لگا مفتی جی سچ گل دساں، چسکا ہی اتنا جہا پیڑا ہے، چھٹتا ہی نہیں ہے، ہم سے بھی کئی پوچھتے ہیں روز تینوں گالاں پیندیاں نے، پھر بڑا علی علی کرنا ہے، چھڑ دیتا کر۔
میں کہنا رب دی قسم نشے ہی اتنا سخت ہے، ہائے 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 اس کی لذت کاش تجھے مل جائے، ہائے ہائے کاش تجھے علی علی کرنے کی، اس نشے کا تجھے پتا کیا، یہ جو چس ہے نا چس، اور پھر یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم سادات کو یہ کسی خاص آستانے کے بزرگوں کو دیکھ کر علی علی کرتے ہیں، تو یہ بھی ذہن جو کٹ دو، او جی یہ پیسے 100 روپیہ تے 50 روپیہ تے 500 روپیہ سٹ دے تے تاں کو رشی صاحب کر دے، یہ کیا چیز ہے؟ ان سے ہم نے کیا لینا ہے؟ بادشاہ گردیزی صاحب سے ہم نے کیا لینا ہے؟ یہ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور قبلہ سائیں بادشاہ سے ہم نے کیا لینا ہے؟ جناب قبلہ گیلانی بادشاہ سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ارے بابا ہماری تو خدا کی قسم کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہاں جن سے لینا ہے ان سے لینا ہے، معلوم ہے کس سے لینا ہے؟ جن کا نام لے رہے ہیں انہی کی جد سے لینا ہے، ہم نے خود رسول اللہ سے لینا ہے، آل محمد سے لینا ہے، اور پھر جس علی سے ہم پیار کرتے ہیں، اس میں تو سارے سنیوں کی یہ تسلیم شدہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جنت وچ صرف وہ جاوے گا جسے 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 سمجھ آ گئی وہ بولے، اور ایک جنت میں صرف وہ جائے گا جسے جانے کی اجازت اور مہر علی لگائے گا۔ حیدر 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 منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمیت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمیت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کچھ تو شان تھی نا، کچھ کیا بہت شان تھی علی کی، اس لیے حضرت عمر فاروق سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں اِنَّكَ تَسْنَا بِعِلْمٍ شَيْءٍ لَمْ تَسْنَا بِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ۔ عمر جی یہ دسو جتنا پروٹوکول علی کو دیتے ہو باقی بھی تے صحابی موجود ہیں، انہوں کیوں نہیں لبدا؟ تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مَوْلَايَ، اس واسطے علی کو زیادہ عزت زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہوں کہ علی میرا مولا لگتا ہے۔ تو پھر اب میں دیکھوں گا اس نسبت کی بدولت حضرت عمر کے ساتھ کتنی محبت کا آپ کا اظہار ہوتا ہے، گلی گلی نگر نگر۔ ہاں یہ ہے اہل سنت کا منہج، لگاؤ صدا، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 گلی گلی نگر نگر، عمر 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 نگر نگر گلی گلی، علی 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 حق۔ یہ ہے اہل سنت کا منہج۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب بھی کرتے ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت بھی کرتے گئے۔ تو خیر بات دور نکل گئی، میرے مصطفیٰ آئے تو نبی بن کے آئے، لیکن 40 سال کی عمر میں جبریل نے آ کر کیا پیغام دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اعلان نبوت ہے۔ تو چونکہ میرا نبی صرف نبی نہیں رسول بھی ہے، نبوت اور رسالت اس میں تھوڑا فرق ہے، یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور رسول وہ نبی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ یا تو پوری شریعت نہیں دیتا ہے یا پھر شریعت کے کچھ قوانین اور اصول اور نو جہاں میں ایسے تھا، اب اعلان کیا تو جس نے سنا اس کے لیے ماننا لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ اب ذرا لسٹ اٹھائیے کس نے پہل میرے تیرے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا ہے؟ حضرت امام ابن اسیر جزری آپ الکامل فی التاریخ میں لکھتے گئے ہیں کہ اس بات پر او پائی او سائیں ایسا بٹھا یار، بیٹھتے محفل میلاد میں بیٹھے ہو یار، خدا کے بندے خود خیال کر دیا کرو۔
میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی، کیا میری طرف دوستان گرامی، میں بات کر رہا تھا امام ابن اسیر جزری کلمہ سیدہ عائشہ نے پڑھا، دوسرے نمبر پہ سیدہ خدیجہ نے پڑھا، دوسرے نمبر پہ مولا علی نے پڑھا، تیسرے نمبر پہ زید بن حارثہ نے پڑھا، چوتھے نمبر پہ ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ لیکن خدیجہ کون ہے؟ بیوی ہے۔ علی کون ہے؟ ویر ہے، بھائی ہے، گھر والا ہے۔ اور زید کون ہے؟ زید کون ہے؟ یہ غلام ہے، یہ بھی گھر والا ہے۔ پر ابو بکر کون ہے؟ چیف جسٹس ہے مکے کا، اس لیے باقیوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ وہ گھر کی بات تھی، اس لیے زیادہ شہرت نہ ہوئی۔ ابو بکر کا کلمہ اس لیے کافروں کو ہلا کے رکھ گیا کہ ابو بکر مکے کا چیف جسٹس ہے۔ یہ سچی بات ہے بھائی، یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیے۔ ویسے یہ چیزیں موجود ہیں، ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا، مولا علی نے پہلے پڑھا۔ اور میں آپ کو میری تقریریں سن لو، ہم جس وقت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں وہاں یہ روایتیں بیان کر دیتے ہیں، مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں وہاں یہ روایتیں بیان کرتے ہیں، بی بی خدیجہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو یہ روایتیں بیان کر دیتے ہیں۔ پر کبھی ویسے تو اہل سنت کے ائمہ نے یہ تطبیق دی ہے، کڑیاں وچوں آئے خدیجہ الکبریٰ، بچیاں وچوں مولا علی، غلاماں وچوں زید بن حارثہ، تے بڑے مرداں وچوں ابو بکر صدیق۔ یہ تطبیق دی انہوں نے کہ بھئی ان جھگڑوں میں نہ پڑے، ان جھگڑوں میں نہ پڑے۔ یہ بالکل درست ہے، ان جھگڑوں میں نہ پڑے، او بھائی ان جھگڑوں میں نہ پڑے۔ پر جی بیان کاری چھوڑے تو پھر صحیح بیان کرو نا، پھر اہل سنت کا منہج اور مسلک بیان کرو۔ روایت میں نے عرض کیا چاروں طرح سے ہیں۔ بہرحال میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، وہ جو سجن تھے دشمن ہو گئے، وہ جو صادق و امین کہنے والے، جوتیاں سیدھی کرنے والے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے ہیں، وہ بھی دشمن ہو گئے کہ یہ نیا دین لے کے آگے آئے، یہ نئی شریعت لے کے آگے آئے۔ دلیل کوئی نہیں سوائے اس کے کہ باپ دادے کے دین کے خلاف یہ دین لے آیا ہے۔ لیکن سنیے سنیے، میرا نبی اللہ کا پیغام ہے، حق لے کے آیا۔ اللہ کریم نے حکم دیا، میرا دل کرتے میں خطبہ پڑھ لوں یا اگر پڑھ لوں؟ میرے سونے نبی نے اللہ کے حکم پر بنو عبد المطلب کو، اپنے قریبیوں کو جمع کیا، جمع کر کے انہوں نے یہ خطبہ دیا، یہ خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد، توجہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس ما غررتکم واللہ الذی لا الہ الا ہوا انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والی الناس کافہ۔ جناب نبی مکرم نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی توحید کو بیان کیا۔ پھر فرمایا لوگوں، میں نے کبھی غیروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اپنوں کے ساتھ کیسے بولوں گا؟ میں نے کبھی باہر والے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ کیسے دھوکہ کروں گا؟ لوگوں سنو، سچی بات یہ کہ مجھے اس رب کی قسم کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، خاص طور پر اور پوری انسانیت کے لیے کافہ۔
واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم ہے جیسے تم سوتے ہو ویسے تم مر بھی جاؤ گے، جیسے تم جاگتے ہو ویسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ گے۔ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو جو کام کرو گے اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ وَلَتُجْزَمُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، اچھا کرو گے اچھا بھرو گے، برا کرو گے برا بھرو گے۔ وَإِنَّهَا لِلْجَنَّةِ أَبَدًا أَوِ النَّارِ أَبَدًا، اچھا کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ واللہ یا بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم اے بنو عبد المطلب، ما اعلم شعبا جا قومہ بافضل ما جئتکم به، اللہ کی قسم میں اے جیسا جوان تمہارے پاس آ کر تمہیں دعوت دے رہا ہے، پوری انسانیت میں ایسا سونا جوان کبھی نہیں آیا کسی کے پاس۔ جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، میں وہ دین لے کے آیا ہوں جس میں تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی۔ اے سنی پینتنی ذرا ہوشیار رہے، مامن لگا جی مواد ہے ماشاءاللہ۔ عثمان بھائی بیٹے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ قبلہ شاہ جی بھی تشریف لے آئے، حضرت شاہ جی، اللہ سب کو سلامتیاں عطا کرے۔ بلال صاحب ہیں جو بھی یوں ہیں ماشاءاللہ، پینتنی صاحب اللہ پینتنی رکھے۔ پینتنی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے، مت کسی کو یہ سمجھ آئے کہ جو پینتنی ہو جاتے وہ صحابہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا کٹر پینتنی ہوتا ہے اتنا صحابہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات پکی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اچھا میں جو بات کرنے لگا ہوں ذرا اس بات کی طرف آتا ہوں۔ میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کا مطلب یہ تھا مان لو بھائی مان لو، توجہ ہے، مان لو۔ ابو لہب غصے سے پھونکتا ہوا کھڑا ہو گیا، یہ نئی چیزیں کدھر سے لے کے آئے ہو؟ ہمیں عرب میں، ادھر سنو، ہمیں عرب میں الگ کر دے گی، سارا عرب مخالف ہو جائے گا، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ توجہ ہے، یہ وہی بولی نے جڑے آج دے حکمران بول رہے ہیں۔ ہون تسی ذرا نقشہ سنو۔ میرے حضور نے خطبہ دیا، ابو لہب، دیگر رشتہ دار، سیدہ صفیہ، ابو طالب۔ جب ماحول خراب کر دیا ابو لہب نے، کس نے؟ ابو لہب نے ماحول خراب کیا تو دو ہستیاں حمایت میں بولی، ایک ہے سیدہ صفیہ اور دوسرے ہیں حضرت ابو طالب۔ لیکن ابو لہب چونکہ بڑا تھا سیدہ صفیہ سے، اس لیے غصے سے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے تشدد کرنے کی کوشش کی، جیسے ہوتا ہے عورتوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہائے، اب خاندان میں یہ ونڈ ہو رہی ہے، ایک طرف مادیت کا نعرہ لگا دیے ابو لہب نے، کیا کہتا ہے؟ اگر یہ محمد کے ان نظریات و معتقدات کے اگر ہم حمایت کریں گے تو سارے ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہم سے بائیکاٹ کر دیں گے، بچے بھوکے مر جائیں گے، جیسے دلیلیں ہوتی ہیں۔ اگر ناموس رسالت کا قانون بن گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بغیر تو تسی پہلے ہی بھوکے مر رہے ہو، پہلے ہی تمہارا ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جو قومیں اپنے نبیوں سے وفائیں کرتی ہیں نا، اللہ ان کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ انہیں عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہ خرا خباستیں چھوڑ دو کہ جی ہم نے یہ IMF کی ہاں ملائیں گے تمہارا، یہ بہرحال یہ ہمارا ٹی وی کا پروگرام ہے، ادھر ہم لگے ہی رہتے ہیں۔ ہاں وہ تو تم پتہ ہے، ایسی دبا دبی کرنے رہنے ہیں۔ فی الحال میلاد کا پروگرام ہے، اب ہم اس طرف آتے ہیں، ہم اس سیاست کی طرف نہیں جاتے، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ لیکن آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ کافرانہ سوچ ہے، اور یہ بولا بھی سوچے کہ اگر محمد کا ساتھ دیا تو بھوکے مر جائیں گے، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ اب دیکھنا ہے تم نے ابو طالب کی سوچ اپنانی ہے یا ابو لہب کی۔ جناب حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، حضور دیکھ رہے ہیں
تو پتہ ہے کہ خاندان میں جو اگر مخالفت شروع ہو جاوے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو رشتے میں سچا اور قریبی رشتہ دار مخالفت میں بولنے لگے. اب اتنا ہی کوئی قریبی تگڑا جواب دے نہ پھر بات بنتی ہے. فقام ابو طالب. یار تسی جیب رکھو یار, یہ میرے سامنے رکھے تنگ کرتے ہو, توجہ میری طرف رکھو. فقام ابو طالب, جناب حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے. آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا واللہ لا لنمنعنہ ما بقینا. فرمایا اے ابو لہب تو کیا کہتے کہ ہم ان کو الگ کر دیں یا یہ ہمارے اپنے پچھلے دین کی طرف آ جائیں؟ خدا کی قسم جب تک ابو طالب کی رگوں میں خون ہے لنمنعنہ ما بقینا, جب تک ہم باقی ہیں ہم پیرا دیں گے, محمد تبلیغ کرے گا. ہم حفاظت کریں گے ان کی جب تک ہمارے جسموں میں, بولو بولو, جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے. اب میں ایک سمجھنے والوں کو ایک اور چیز سمجھانے لگا ہوں. نماز شروع ہو گئی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نمازیں پڑھتے تھے, ظہر اور عصر. پھر معراج کی رات کتنی فرض ہوئی؟ 5, لیکن اس وقت کتنی تھی؟ ظہر اور عصر. مولا علی فرماتے ہیں سوموار والے دن میں نے کلمہ پڑھے, منگل والے دن حضور کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے. اب اس کو ہم حدیث حضرت حفیظ کندی ان کی حدیث کو لے کر آئیں گے. یہ وہ کہتے ہیں میں مکے میں آیا, میں نے دیکھا کہ حرم شریف کے اندر 3, ایک خوبصورت جوان آگے, ایک عورت پیچھے اور ایک بچہ بھی تھا جو پیچھے تھا. عباس بن عبد المطلب سے میں نے پوچھا بھائی یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, یہ جو سامنے 3 لوگ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہیں کون؟ کہتے ہیں مجھے عباس بن عبد المطلب نے فرمایا ایک میرا بھتیجا ہے, عورت اس کی بیوی ہے, یہ بچہ میرا دوسرا بھتیجا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہا یہ جو اگلے ہیں ان کا نام محمد ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں. حبیب کہتے ہیں اگر اس دن میں کلمہ پڑھ چکا ہوتا تو میں چوتھا نمازی ہوتا. میں کیا ہوتا بھائی؟ بولیے بولیے, کیا ہوتا؟ چوتھا نمازی ہوتا. اب میں سیرت ابن ہشام کا ایک حوالہ دے کر آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. سید بادشاہ تشریف فرما ہو چکے ہیں, میں لمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا, صرف مقصد ہوتا ہے تھوڑا پیارے پیارے لوگوں کا, پیاری ہستیوں کا ذکر ہو جائے, برکتیں حاصل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ واجد شاہ جی کو سلامت رکھے. رونقیں لگائی ہوئی ہیں, مسیتیاں اور بھی بنگ ہونیاں, ہاں پاپیو, پر رونقیں کسی نہ کسی دے دم قدم نہ لونیاں. پنجتنی صاحب ایسے ہی ہے, یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے. یہ قریشی صاحب, سبتین صاحب, یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے. اس لیے یہ رنگ لگا ہوا ہے اس مسجد میں. سچے کبھی اور بھی بہت ساریاں مسجداں, او ادھر ادھر بہت سارے علماء بھی بہت ہیں, پر ہے جا روحانی تے رنگ تے اتنی شخصیتاں جتنی واجد شاہ جی دی ایک کال تے فون تے دعوت آندیاں نے, اے کسے دا منہ متھا ہوندا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ قبلہ سید واجد شاہ جی کی ان عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. اور ویسے بھی سید ہیں. وہ ایک دن ایک شاہ جی مجھے کہنے لگے قریشی صاحب دعا کیتا کرو. میں کہا شاہ جی روز دعا کرنے تواڈے واسطے, اور نہ مزاحت نہ کرو. میں کہا اللہ دی قسم روز کرنے ہیں جی, تسی روز کرنے ہو. میں کہا رب دی قسم ہر نماز پڑھنا پیندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں کہا شاہ جی اے دعا نہیں تے اور کہوے تے دسو آل محمد بھی تسی ہے ہو کہ نہیں ہو؟ بس میں آپ کو یہ پیغام دینے لگا ہوں. کچھ بندے کو حیا کرنی چاہیے کہ نماز میں جن پر درود پڑتا ہے باہر نکل کر انہی کے کپڑے دھوئے. کپڑے دھونے سمجھتے ہو, اے وہ کپڑے دھونے نہیں, خدمت لے, اے دوے کپڑے دھونے. غیبتیں کرنی, مخالفتیں کرنی. بندے کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ نماز میں جن پر درود پڑتا ہے کم از کم نماز کے باہر نکل کر, اور نہ ہو سکے تو نماز میں درود پڑتا ہے, نماز کے بعد ان کو سلام ہی کر لیا کر. میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اور میں ایک سوچ اور فکر سیرت ابن ہشام, بس حوالہ میرا آخری حوالے اور اس کے بعد گفتگو میری ختم. سیرت ابن ہشام کا حوالہ دے رہا ہوں. حضور نماز پڑھا ہے, حضرت علی پیچھے
میرے نبی پاک آگے. ابھی فرض نہیں ہوئی ہے نماز, یہ ابتدائی دور کی باتیں ہیں. نماز پڑھا رہے میرے حضور, خدا کی قسم سیرت ابن شام اور ان کے حوالے سے کئی اور بزرگوں نے, امام سیوطی نے, صاحب سبل الہدی والرشاد علامہ صالحی شامی نے اور دیگر لوگوں نے, بہت ساروں نے اس چیز کو لکھا ہے. ذرا آپ نے توجہ, یار یہ بزرگوں تسی بہو نہ تلے, اب بسم اللہ بہو, میری تقریر مکن لگی پھر تسم ہی جائے ہو, اسی کٹھے اٹھ کے جا سکتے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے محفل میں ایک بندہ اشارے کرے سارے ادھر مڑ جاندے ہیں, بندہ کیا کر رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیں آپ, کتنی مزے کی بات ہو رہی ہے. ہاں حضور نماز پڑھا رہے ہیں, مولا علی پیچھے ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی اور علی, نبی اور علی نماز پڑھ رہے ہیں. جناب حضرت ابو طالب آئے. جب حضرت علی نے نماز کو ختم کیا تو فرمایا یا بنیا, بیٹا یہ کیا کر رہا تھا تو, یہ کیا کرنا سے تیرا دین ہے. تو پھر مولا علی بھی علی ہے نا بھائی, جدو تکیا کہ ہوں میرے کو پوچھیا جا رہے ہے کہ کیا کر رہے ایسے, فرمایا یا بتے آمنت باللہ و برسول اللہ وصدقت بما جاء به وصلیت معه للہ واتبعته. ابا جان میں نے پہلے آپ سے پوچھ کر کلمہ نہیں پڑھا تھا, پر اب آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اللہ پر بھی ایمان لے آیا, اس کے رسول پر بھی ایمان لے آیا, اور جو کچھ وہ شریعت لے کے آئے اس کو میں سچ مانتا ہوں, اس کی میں نے تصدیق بھی کی ہے. وصلیت معه للہ, اللہ کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. واتبعته, اور ان کی اتباع کروں گا. کون کہہ رہے بھائی صاحب؟ علی پاک کہہ رہے ہیں. کس کو؟ اپنے بابا حضرت ابو طالب کو. اچھا اب ذرا مرحلہ فکر یہ, کیونکہ کون سی ہے سیرت ابن ہشام. پینتنی صاحب اولاد ہے توڑی, پتر ہے جے, توڑا پتر جناب اللہ مڑ کے آوے, پوچھو تھی پترہ کتھے سے آقا وابی بن گیا, تے اس نے کیا سویلدن پتر یہ اس نے 2-4 تپے کھڑکا سو. اسے طرح ہیں اے ان ایویں کوئی ایویں کھچا مارے تے الگ گالے. شیعہ دا پتر سنی بن کے آوے تے سنی دا پتر شیعہ بن کے آوے تے وہ کون کے آن کے آکے ابا میں شیعہ بنا ہے, تے شیعہ دا پتر آکے ابا میں سنی بنا ہے. سچی گل ہے کہ پھینٹی چڑسی, پھینٹی چڑسی, ایسی کوئی دوسری گل نہیں ہے. ایویں جڑے نے آخر نہیں ہم کچھ نہیں کہتے, بالکل کہتے ہیں. میرے پتر دی جرت کیڑی ہے کہ پتر میرا ہوئے تے میرے نظریے تو اگے پیچھے ہوئے. اب بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ابو طالب کو پوچھتے ہیں علی یہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ابا جی کلمہ پڑھیا ہے, اللہ نو منیا ہے, حضور تے ایمان لے آیا, انہاں دیا ساریاں گلاں منیاں, تے ہن انہاں پیچھے کھلو کے نماز پڑھ رہے اساں تے انہاں دی اتباع کر رہے اساں. اب تھپڑ آنا چاہیے تھا, اب ڈنڈا لگنا چاہیے تھا. اب قول مولویوں کے کہ ابو طالب مومن نہیں تھا تو تھپڑ مارتا, وہ میرے پوچھے بغیر تو مومن کیسے ہو گیا ہے. لیکن سنا سیرت ابن ہشام لکھتی ہے اما قال له اما انه لم يدعوك الا الى خير فالزمه. فرمایا پتر میری گل مان لے, محمد دا دامن کدی نہ چھٹی, انہوں نے تینوں چنگی گل تو بغیر کچھ دسنا ہی نہیں ہے. کیا تمہاری اتنی جرت ہوتی ہے نا؟ اچھا اے وہ پتر نہیں جڑا کما کے ابے نو پال رہا ہے. یہ حاجی صاحب پریشان ہیں کہ ابے پترا نال اگر منہ متھا کیتا تے مینوں کما کے لانا بند ہو. یہ بچہ ہے, عرب کا معاشرہ ہے. آج آپ کا پٹھانوں کا ماحول, ہمارے ہزارے والوں کا ماحول, وہ ہمارے گھر کا ماحول, آپ کے گھروں کا ماحول. ساڈی مرضی بغیر پتر ووٹ دے کے تے آوے.
عمران خان ہے جائے جوانوں باغی کر چھڑے ورنہ پہلے پہلے ہم تو یہی سنتے تھے یہ حاجی نہ ووٹ سودے کر آئے وہ گچھی تے میٹنگ وچ ہاں کری آئے ہن پورا خاندان بدیاں تے لگیاں ووٹاں یہ جگلے جوان آتے نبا باقی کام ٹھیک ہے ووٹ مرضی نال دے سا لیکن سنو آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی جب جمہوریت کی آزادی کے نعرے لگتے ہیں ابے کی مرضی کے بغیر پتر ووٹ نہیں دیتا اور وہ بھی جوان پتر ہوتا ہے یہ وہ پتر نہیں ہے جو کما کے لا رہا ہے اور ابے کو کھلا رہا ہے کہ ابا بولے نہیں یہ چھوٹا بچہ ہے اور جب وہ کہتا ہے ابا میں محمد پر ایمان لے آیا چاہیے تو یہ تھا ابا کہتا میرے پوچھے بغیر کلمہ پڑھ لے میرے پوچھے بغیر ابا و اجداد کا دین چھوڑ دیا مار پیٹ ہوتی پر نہ ابا مار لگا کے کہتا ہے پتر جے محمد ادار پھڑ لے ہی تے چھٹی نہ جاؤ گھروں میں جا کے سوچو جو اس طرح کی پیغام دے جو اس طرح کی دعوت دے اور یہ کیسے کافر ہیں وہ یہ کس قسم کے کافر ہیں اور جو پتر کو کہتے ہیں باقی سب کو چھڑ دینی محمد ادھر نہ چھٹی اے مولا جی تانوں اے کافر چنگا نہ لگے سانو تے او کافر بھی چنگا لگدا ہے جیڑا محمد ادھر تے بھیج رہا ہے ہائے 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 واہ 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 گل نہیں سمجھ آئی مزہ نہیں آ رہا تجھ کو بتاؤں میں تجھ کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے فیضان ابو طالب ہائے 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 دوستان گرامی میرے حضور کی بعثت ہوئی میرے آقا وہ شریعت اور وہ راستہ لے کر آئے کہ جو راستہ سب راستوں سے جدا تھا سب سے زیادہ روشن تھا سب سے زیادہ سیدھا تھا سب سے زیادہ مضبوط تھا لہذا 23 سال کے عرصے میں وہ نور کی کرن جو فاران کی چوٹیوں سے پھوٹی تھی اس نے مشرق و مغربوں کو ایسا روشن کر دیا کہ پھر 23 سال کے بعد قرآن اعلان کر رہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا اصل کون سبتین صاحب دا پترییں تعارف بھی ہو گیا پانجا کے پتریا پانجا پتیجا تو پھر تیرے اس دے مفت وگرنا ڈیمانڈ لے شہر سو پتہ پھر میں پیسے کتنا ہونا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے خدمت کی ہے ہم گھر میں گئے بڑی عزت کی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آج بھی ایسے والدین موجود ہیں جو اپنے بچوں کو علماء کا ادب سادات کا ادب اور احترام سکھاتے ہیں اللہ ان گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کے انوار اور رحمت کی تجلیات آتی ہیں مہمان بیٹھے ہیں پھر آکسن جی قریشی صاحب بڑے اوکے آتے ہوں جی ہیں جی کہ لفظ بولنے ہونے او جے کہ تسی کول ہی رکھو اچھا پاشا صاحب کیا نام ہے عزت کمال پاشا صاحب ہمارے بھائی کامران صاحب عثمان صاحب ادھر ماشاءاللہ ہمارے راجہ کامران صاحب اور دیگر ماشاءاللہ حیدری صاحب تشریف فرما ہوئے باقی جتنے حضرات ہیں امجد ہاشمی صاحب واجی ساڑھے ہاشمی نے تو پھر تسی امجد ہاشمی صاحب جی بشیر صاحب حیدری صاحب ان کو میں نے نام لے لیا ماشاءاللہ قبلہ پیر سید نہیں مجھے پہلے شاہ صاحب کا نام لے دیں سید قبلہ پیر فیصل حسین شاہ صاحب رونق شکریال رونق بزم علم و عرفان سید عمر شاہ صاحب دیگر جو ہستیاں یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں بھائی اسی سیدہ دے ہتھ بدے غلام خدا دی قسم میریاں نسلاں اس تسی ملما سازی آکھو جے کئی دل کر دے آکھو دلن دیاں گلاں یا رب جان دے یا رسول جان اے مرساں تے پھر پتہ لگ سی سچی تے پکی گل اے بھائی سیداں دے نوکر اساں اور اپنے بچیاں پتیجیاں خاندان کوئی سکھایا نہیں سکھایا رب دی قسم میرے ابے نے سانو ابا جی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمیں سادات کا ادب اور محبت سکھایا تے اسی بھی اور کوشش کر رہے ہیں وہ بڑے عالم فاضل نامی بنن پر کٹر پنجتنی ضرور بڑھن آپ بھی اتنی کوشش ضرور کریں کہ آپ کی اولاد آل بیت کی مؤدب بنے
جی ہو گیا. سید اظہر شاہ صاحب قبلہ ثنا خان مصطفیٰ آپ بھی تشریف فرما. تو ماشاءاللہ یہ جلوہ گریاں ہو رہی ہیں. میں نے آگے بھی ایک جگہ پہنچنا ہے اس لیے میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. ایک تقریر میں ادھی نہیں کی تھی, یہ تقریر پوری کی تھی ہے. آمد آکو جی جلدی ہوئی جو تقریر پیروں میں تقریر پوری کی تھی. اچھا تو پھر میں ادھر سے مجھے کہا گیا کہ آپ پڑھ لیجیے تو شاہ خوبا ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ جب ان میں میرا اپنا شانوں والا رسول مبعوث فرمایا ہے. اب یہاں بعثت کا معنی ہو پیدا کرنا تو معنی ہوگا شانوں والا رسول ان میں پیدا کیا ہے. اب بعثت کا معنی ہو بھیجنا تو معنی ہوگا شانوں والا رسول بھیجا ہے. اور اگر بعثت کا معنی ہو اعلان نبوت کرنا تو معنی ہوگا میرے محمد نے جب ان میں اعلان نبوت کیا انہوں نے انہیں مانا. یہ اس کو معمولی نہ سمجھے, اللہ کا احسان عظیم ان پہ ہو گیا ہے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے بلا جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اس نعت میں میرا پسندیدہ شعر نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت نہ مشک عنبر کی کوئی حاجت جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی نہ بن سکے واللہ باللہ تاللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب. میں تیرے حسن
بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترایا کا برنگ کے خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا